شب قدر یعنی قدر والی رات، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مجاہد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل میں سے ایک مجاہد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص 1000 مہینے تک جہاد میں مشغول رہا اور کبھی اس نے ہتھیار نہیں اتارے۔ اسی طرح حضرت ابن جریر نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا جس کا یہ حال تھا کہ ساری رات عبادت کرتا اور صبح ہوتے جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا، سارا دن جہاد میں مشغول رہتا۔ 1000 ماہ اس نے اسی طرح گزار دیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو یہ سن کر رشک ہوا، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل کیا اور بتلا دیا کہ اس 1000 سال کی عبادت تمہارے اس ایک رات کی عبادت کے برابر ہے۔ اس قدر کی رات میں ہی اللہ تعالیٰ اپنے 1 سال کے تمام کام کو فرشتوں کے حوالے سونپ دیتا ہے کہ کون اس پورے سال میں کیا کیا پاتا ہے اور کیا کھوتا ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو مرنا ہے، کس کی عمر کتنی ہے۔ یہ تمام کام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ رات اتنی پاورفل ہے کہ اس میں مانگی گئی تمام دعا قبول ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے لیے کہ اے اللہ میں بہت خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، مگر تیری بندی ہوں، تیری رحمت کی طلبگار ہوں۔ یا الہی نظر کرم کر دے اور ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اس رات کی برکت سے میرا مقدر سنوار دے، اس بابرکت رات کی فضیلت سے میری آنے والی زندگی کو خوشحال بنا، مجھے باحیا، با کردار، نیک صالح بنا دے۔ اے اللہ میں دنیا کی رنگینیوں سے بیزار ہو گئی ہوں، مجھے سیدھا راستہ بتا، وہ راستہ جو تیرا راستہ ہو۔ اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہے ان کو شفا یابی نصیب فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سر پر تادیر نصیب فرما۔ یا رب میرے دل کو سکون عطا فرما، میں بہت بدسکون ہوں، مجھے راحت دے دے۔ اے اللہ میں تجھ سے ہی اپنا درد بیان کرتی ہوں، تو میرا ہمدرد ہے۔ لوگ تو ہمارے حالات کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک تو ہی ہے جو ہمیں گندا سندا ہر طرح قبول کر لیتا ہے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کو ایک اچھا ہم سفر نصیب فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں میں یاد رکھنے کو کہا ہے ان کی جائز خواہشات کو پوری فرما۔ اے اللہ تو میرے دل کی کیفیت جانتا ہے نا، میں ذہنی طور پر بیمار ہوں، میرا دل پریشان ہے، تو مجھے اپنی پیاری بندی بنا لے، میرے دل میں اپنی محبت بھر دے۔ اے اللہ کہاں جاؤں، کس سے بیان کروں، کون ہے جو سنے ایک تیرے سوا۔ تو سن لے میری دعا، میری پکار، میری جائز خواہشوں کو پوری کر دے۔ میں بہت گنہگار ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تو ہی کہتا ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے تو مایوس نہ ہو، تو پھر میں کیسے مایوس ہو جاؤں؟ میرا یقین تو ہے، کیسے نا امید ہو جاؤں؟ میرے گناہوں کو معاف کر دے یا رب، قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں جنت میں گھر نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کی محبت میرے دل سے نکال دے۔ اے اللہ میری دعا قبول فرما لے، مجھے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا۔ اے اللہ میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے فضل سے میری دعا قبول فرما لے۔ یا رب نظر کرم کر دے،
تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، تو کیسے مجھے پریشان حال چھوڑ دے گا؟ تو میری پکار سن لے، میری صدا سن لے، اس رات کی برکت اور اپنے فضل سے میری دعا قبول کر لے۔ اے اللہ تو مجھے اپنا محبوب بندی بنا لے۔ اے اللہ میری زندگی کی سوئی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ میری زندگی پرسکون اور خوشحال بنا دے۔ اے اللہ ہر آفات اور مصیبت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ شیطان کے شر سے، دشمنوں کی حسد سے بچا۔ اے اللہ نظر بد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، ہماری پکار سن لے۔